جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مخارج الحروف، صفحہ نمبر 15 مخارج الحروف۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ بھائی تجوید والے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں، تجوید والے آپ توجہ کے ساتھ زیادہ بیٹھیں، اس لیے کہ آپ کی کتابیں ہیں جمال القرآن، فوائد مکیہ، صحیح ہے، جزری، یہ 3 کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہ اس سے پہلے جب آپ تجوید کہ علم تجوید یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیں گے تو جمال القرآن، فوائد مکیہ، جزری آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہو جائے گا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ہم یہ تجویدی قواعد آپ کو قاعدے کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، اور وہاں پر کتابیں ہیں، جمال القرآن ہے، فوائد مکیہ ہے، جزری ہے، اس میں آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب سال میں پڑھیں گے تو یہ سب آپ خود حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تمام بچے توجہ کے ساتھ بیٹھیں، خصوصاً تجوید والے اور قرات والے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے ادا ہونے کی جگہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہاتھ کھڑا کریں۔ حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، مخرج، یہاں سے نکلنے کا دروازہ ہے، تو یہاں جو مراد ہے مخرج سے وہ حروف کے نکلنے کی جگہ، حرف کے نکلنے کی جگہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ اور مخارج الحروف کتنے ہیں؟ مخارج الحروف 5 ہیں۔ مخارج الحروف کتنے ہیں؟ 5۔ اور وہ مخارج الحروف 5 کون کون سے ہیں؟ حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ، خیشوم، ناک کا باسا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حلق، یہ حلق ہے۔ زبان، منہ کا خلا، یہ جو خالی حصہ ہے اندر سے، جو منہ کا خالی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں منہ کا خلا۔ اور ہونٹ، با، صحیح ہے نا، اس سے ادا ہو، ہونٹ اور خیشوم، ناک کا باسا، یہ 5 مخارج ہیں جس سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ حروف کے مخارج میں احتیاط کرنا لازمی ہے، کیونکہ عربی زبان میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مفردات کی بات ہو رہی ہے، حروف مفردات کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ حروف مفردات کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ جیسے الف، با، تا، ثا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اردو حرف کی طرح ادا نہیں کر سکتے، الف، بے، تے، ثے، اردو حرف کی طرح ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو عربی انداز میں ادا کریں گے، الف، با، تا، ثا، بالکل سیدھا۔ اب جو مفرد حروف ہیں، حروف مفردات الف سے لے کے یا تک، ان کی ہجے کر کر صحیح ادائیگی کا معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ان کی ہجے کیسے ہوں گی؟ جیم، جیم کے اندر کتنے حروف ہیں؟ جیم میں کتنے حروف ہیں؟ 3، جیم، یا، میم، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ اسی طرح سے کاف میں کتنے حروف ہیں؟ کاف، کاف، الف، فا، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کیف، بات سمجھ آ رہی؟ کیف، لام، وہ کیا کرتے ہیں؟ الف کو جھکاتے ہیں۔ اب آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ آپ اس کی ہجے کریں۔ کیا کہیں گے؟
اس کی کیا کریں؟ ہجے کریں. کاف الف زبر کا، فا ساکن کاف. صحیح ہے؟ آپ اس کے ہجے کے اندر یہ تو نہیں پڑھیں گے نا کاف الف زبر کھے ہے، الف مدہ ہے نا، الف مدہ کو سیدھا ادا کریں گے تو یہ کیف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کاف. اسی طرح سے لام. ٹھیک ہے؟ تو حروف مفردات کی ہجوں سے آپ ادائیگی کا صحیح معلوم کر سکتے ہیں. اب چوتھی بات اس میں کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 محنتیں ضروری ہیں. پہلی محنت کیا ہے کہ سننے سے ادائیگی، صحیح ادائیگی کو سننا. جتنا صحیح ادائیگی کو سنیں گے اتنی صحیح ادائیگی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر پڑھنے سے، مشق کرنے سے. صحیح ہے؟ اور تیسرے نمبر پر کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے سے. صحیح ہے نا؟ آج کل مشق ہو رہی ہے نا، شیشے کے ساتھ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے؟ ہاں. تو یہ اس وقت جو مشق ہو رہی ہے یہ آپ کی ادائیگی کو درست کرنے کا موقع ہے اور یہ وقت ہے. اس کے اندر 3 چیزیں آپ دیکھیں کہ استاد کی ادائیگی کیسی ہے یا جو طالب علم مشق کروا رہا ہے اس کی ادائیگی کیسی، وہ سنیں پہلے. دوسرے نمبر پر اس کا مخرج دیکھیں کیسے ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کہاں سے ادا کر رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر خود مشق کریں. جتنی مشق کریں گے ادائیگی درست ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو مخارج الحروف ہم آپ کو پڑھائیں گے اس کے اندر حرف، اس کی دوسرے نمبر پر ہجے، تیسرے نمبر پر اس کا مخرج. ٹھیک ہے؟ اور چوتھے نمبر پر تصویر، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا. یہ 4 چیزیں ہم نے مخارج کے بیان میں رکھی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مخارج کے بیان کے اندر یہ 4 چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا مخرج درست ہوگا.